أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 330 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 13 اور 14۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، تلکا یہ ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں، ومن یطع اللہ اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ تو اسے داخل کیا جائے گا، جنات ایسے باغوں میں کہ تجری چلتی ہیں، من تحتہا جس کے نیچے ہیں، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وذالک اور یہ ہے الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی۔ اور ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ اس کو داخل کریں گے اللہ نارن ایسی آگ میں کہ خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ نمبر 2، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہ آیتیں اس بیک گراؤنڈ میں بیان کی جا رہی ہیں، اس پس منظر میں بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں یتیموں سے متعلق احکامات بتائے گئے، یتیموں کو ان کا مال دو، یتیموں کے مال کو ملا کر مت کھا جاؤ، یتیموں کے مال کو کھانا گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے، ناجائز طور پر ناحق طور پر ان کا مت کھاؤ، اور ان کو پرکھتے رہو، جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد وراثت کے احکامات بیان کیے گئے کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، وغیرہ وغیرہ تفصیلات بیان کی۔ ان تمام احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی طور پر اب 2-3 جو باتیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ یاد رکھو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ بارڈرز جو بنائے گئے ہیں، یہ حدیں جو بنائی گئی ہیں، جو احکامات نازل کیے گئے، یہ احکامات انسانوں کے بھی احکامات نہیں ہیں، یہ کسی سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس سے جو ہے اعتنا کی جائے، جبکہ وہ بھی ایک جرم ہے۔ یہ کوئی پارلیمنٹ کا حکم نہیں، یہ کوئی اسمبلی کا حکم نہیں، یہ دنیا کے کسی کمزور انسان کا بنایا ہوا نظام اور نافذ کردہ نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک، جس کے ہاتھ میں سورج اور چاند
سمندر اور پہاڑ، ستارے اور سیارے، جمادات و نباتات، حیوانات، جن اور انس اور پوری سلطنت، سارا کا سارا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، اس نے آسمان سے یہ حدیں نازل کی ہیں، یہ احکامات نازل کیے ہیں۔ اس لیے دو باتیں ذہن میں رکھو کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی ان حدود کے سلسلے میں اطاعت کرے گا، رب ذوالجلال نے ان کے لیے انعامات کی بارش کر دی ہے کہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں، ایسے بہشت میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں۔ موج کرو، آرام کرو، راحت پاؤ، جو کھا سکتے ہو کھاؤ، جو پینا ہو پیو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعزاز ہوگا، تھوڑے دن کے لیے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی کامیابی ہے، یاد رکھو کہ جس کو یہ جنت مل گئی وہ کامیابی انسان ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ان حدود میں، وراثت میں ڈنڈی مارے گا، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جائے گا، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت والا عذاب اس کو آپ پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر بس دوزخ کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ان آیات کی روشنی میں سمجھنے کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله